سر جس طریقے سے دیکھا گیا یہاں پر انشورنس کو لے کر ایک کاؤنسلنگ کا پروگرام رکھا گیا تھا، اس میں 70 سے زیادہ فیملی جو ہے انہوں نے فری میں انشورنس کرایا. بیسیکلی مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ انشورنس نہیں کرانا چاہیے. آج یہاں پر بہت سارے علماء کرام موجود تھے، تو انشورنس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. جی نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد. مقاصد شریعت جو بیان کیے گئے ہیں اس میں بنیادی طور پر جس پہلو کو خاص طور پر سامنے رکھا گیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں بنیادی چیز ہے کہ تعاون باہمی، آپس کا تعاون مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہو. اسی سلسلے میں یہ ایک شکل انشورنس کی، ہیلتھ انشورنس کی ایک وجود میں آئی ہے. اور موجودہ حالات میں ہمارے ملک کے موقر علماء کرام، مفتیان کرام، اور اسی طریقے سے موقر ادارے ہیں جو مباحث فقہیہ ہیں، اسی طرح فقہ اکیڈمی اسلامی ہے، ان حضرات نے، وہاں کے ان کے بڑے موقر مفتیان کرام نے مسلمانوں کو اپیل بھی کی ہے کہ اس سلسلے میں رہبری فرمائی ہے کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں کا تعاون اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ انشورنس، ہیلتھ انشورنس کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے ضرورت کے موقع پر. صرف ہیلتھ انشورنس سے لے کر آگے پروگرام رکھا گیا ہے یا لائف انشورنس کے لیے بھی اس میں اجازت دی جائے گی؟ لائف انشورنس کے تعلق سے تو یہاں پر کوئی گنجائش ہے نہیں. یہ یہاں صرف ہیلتھ انشورنس کے بارے میں خاص طور پر توجہ دلائی جا رہی ہے. ہیلتھ انشورنس کے بارے میں ہی یہاں خاص بات کہی جا رہی ہے. لائف انشورنس کے بارے میں ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام، بڑے حضرات کی طرف سے کسی طرح کی کوئی اجازت اس سلسلے میں نہیں آئی. لیکن کیا کہیں گے، آج جس طرح سے کوکل ہال کے اندر ہیلتھ انشورنس کو لے کر ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تفصیل کیا کہیں گے؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہم سب کے محبوب عالم دین حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم 2 سال سے مسلسل کوششیں کر رہے تھے کہ علماء کرام جو مساجد میں، مکاتب میں خدمت کر رہے ہیں، اچانک کچھ حادثات پیش آ گئے اور اس وقت ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہوتی تو وہ یہاں کے یا وہاں کے نہیں رہ جاتے. ان کے دل میں ایک درد تھا اور اس درد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کئی ساتھیوں سے انہوں نے گفتگو کی. بالآخر ممبئی کے کچھ اہل خیر حضرات نے ان کی بات سنی اور پھر علماء کرام کے لیے ہیلتھ انشورنس کا نظام قائم عمل میں لایا. اور آج وہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ماشاءاللہ مفتی اشفاق صاحب کی بدولت اور ان کی کوشش کے بعد آج ہم سب کو ہیلتھ انشورنس ملے گا اور آئندہ چند سالوں میں یہ کام اور وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. اس کے لیے ہم مفتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور جو بھی معاونین حضرات ہیں سب کا دل کے تہہ خانوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میرا نام یحییٰ معین ہے اور ہماری تعلیم جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ہوئی ہے. دارالعلوم زکریا ادارہ ہے، وہاں سے فراغت ہے. تو لیکن بمبئی میں رہائش ہے، بمبئی میں رہنا ہے. تو یہ جو میڈیکل انشورنس یا انشورنس کا جو مسئلہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے بہت ڈیبیٹیبل ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز جو ناجائز ہے اس ناجائز چیز کو ہم نے جائز کر دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ جو آج کل کے صورتحال ہے، جو سچویشن چینج ہوا ہے، تو اس سچویشن کے لحاظ سے ہماری شریعت کے تقاضا یہ ہے اور شریعت کے جو لاز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سچویشن کے لحاظ سے چینج ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے پیش نظر بعض لوگوں نے، بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے. اور دوسرا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ آج کل جو انشورنس کی پالیسیز میں چینجز آئے ہیں جو پہلے نہیں تھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو میجورٹی آف دا پالیسیز جو ہے وہ کیش لیس آ گئی ہے. تو کیش لیس پالیسی جب ہوتی ہے تو کیش لیس میں جو کانٹریکٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور ہماری جو فقہ المعاملات ہے شریعت کے اندر جب ہم کانٹریکٹس دیکھتے ہیں تو کانٹریکٹ کے چینج ہونے سے اس کے رولنگ میں چینج آ جاتا ہے. پہلے جو کنونشنل نظام تھا جس کے اندر ری ایمبرسمنٹ کی پالیسیز تھی، تو ری ایمبرسمنٹ کی پالیسیز کے اندر وہ ربا اور قمار اور اس طرح کی جو ناجائز چیزیں پائی جاتی تھی تو اس کی وجہ سے عدم جواز کا قول یا ناجائز ہونے کا قول تھا. ابھی وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں
اور بیسیکلی کانٹریکٹ چینج ہو گیا ہے، اور کانٹریکٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ پالیسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ بہت اچھا پہلو ہے. اور یہ چیز جیسے یہ ابھی میڈیکل انشورنس میں ہے، اگر آٹو انشورنس میں بھی اگر یہ کانسیپٹ آ گیا تو وہ بھی پرمیسیبل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو دوسرے قسم کے جنرل انشورنس ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں اور بریک تھرو ہو سکتا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مفتی برکت اللہ ہے. میں انگلینڈ سے آیا ہوں لیکن یہیں کا پلا بڑا ہوا ہوں، اور میری ایکسپرٹیز اسلامک فائنانس میں ہے، اور اسلامک فائنانس میں انکلوڈڈ ہے اسلامک انشورنس. ہندوستان کے موجودہ حالات میں جو مفتی اشفاق صاحب نے ہیلتھ انشورنس کی جو اسکیم کلیکٹیو انٹروڈیوس کی ہے، اور خاص طور سے علماء اور مسجد سے منتسبین لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ قابل تقلید نمونہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے یا شہر کے معززین کے لیے، تاکہ وہ اپنے معاشرے کے مستحق اور ضرورت مند حضرات کا انشورنس کرائیں، اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کا انشورنس کرائیں. کیونکہ کووڈ کے بعد سے یہ حقیقت سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ انشورنس کے بغیر مہلک بیماریوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، اور پوری فیملیز کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اگر ہیلتھ کے لیے نہ ہو، اور لوگ گھر گھر بھیک مانگ کر اپنی صحت کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو یہ جو جامع مسجد کی زیر نگرانی قاضی اشفاق صاحب نے کیا ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور تمام مسلمانوں میں اس کو مقبول عام بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابو بکر قاسمی ہے. میں خانقاہ نعمانیہ نیرل سے آیا ہوں. یہاں ہیلتھ انشورنس پر پروگرام تھا. اس میں الحمدللہ مفتی اشفاق صاحب قاضی کی رہنمائی میں، رہبری میں کام کرنے کا موقع ملا، اور شرعی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے اور ضرورت کے وقت میں اس کی کیا گنجائشیں نکل سکتی ہیں. مفتی صاحب نے اس پر بہت اچھا پروگرام کیا، اور تقریباً 70 علماء نے مجموعی طور پر اس میں انشورنس کرائے ہیں اپنے، مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر. اور ہمارے مفتی صاحب نے اکیڈمیوں اور ادارتوں کے فتووں کی روشنی میں، ان کے فیصلوں کی روشنی میں شرعی اعتبار سے ضرورت کی بنیاد پر اس کی گنجائش پر بات کی، اور یہ کہا کہ جو عزیمت پر عمل کرنا چاہیں وہ عزیمت پر عمل کریں، لیکن جو حضرات رخصت پر عمل کرتے ہوئے اس انشورنس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ پورا خلاصہ تھا اس پروگرام کا. آج جو پروگرام منعقد کیا گیا تھا کس موضوع پہ تھا اور کیا کہیں گے اس پروگرام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آج کا جو پروگرام تھا اس کا تقریباً 6-8 سال کی ایک جرنی ہے. پہلے ہماری ٹیم نے بڑی کوشش کی کہ تکافل کا نظام، یعنی آلٹرنیٹیو فائنانس انشورنس کا جو نظام ہے اس کے اوپر 5-6 سال تک محنت ہوئی، اور اپلفٹ انڈیا کو بنیاد بنا کر ساکینہ کا کرلا مختلف جگہوں پر اس کو شروع کیا گیا. لیکن جیسی کامیابی ہونی چاہیے ویسی نہیں ملی. ہیلتھ انشورنس کا ایک نظام، ایک مرتب نظام ہو چکا ہے، اور پھر بیماریاں جب آتی ہے کسی کے گھر میں تو بہت دشواری ہوتی ہے. لہذا علماء سے بات کی گئی، اہل علم سے بات کی گئی. مباحث فقہیہ جو جمعیت علماء ہند کی بہت اہم تنظیم ہے، اس نے 2022 کے اندر جب بنگلور میں یہ فیصلہ کیا کہ ہیلتھ انشورنس کرانا کچھ شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش دی. یہ ایک مجبوری ہے ہندوستان کے ماحول میں. لہذا ہم نے یہ کہا کہ ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے. اگر کوئی عزیمت پر عمل کرتے ہوئے ہیلتھ انشورنس نہیں کراتا ہے اور اپنے پیسوں سے خرچ کرتا ہے تو اس کا اپنا اختیار ہے. لیکن علماء نے اس سلسلے میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے رخصت اجازت دی ہے، اور مجبوری کے درجے میں اس کی اجازت دی ہے. اور یہاں پر جو پروگرام کیا گیا اس میں تو پریمیم خود علماء کو نہیں بھرنا ہے، بلکہ ایک اہل خیر اور صاحب مال علماء کرام کا اور اسی طرح دیگر ضرورت مندوں کا انشاءاللہ پریمیم بھریں گے، اور اس طرح سے ان کو ہیلتھ سروسز، ہیلتھ انشورنس کی سروسز دی جائے گی. جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ پریمیم کوئی اور بھرے گا اور اس کا استفادہ کوئی اور ہوگا، جی. تو کیا لائف انشورنس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پریمیم کوئی اور بھرے اور فائدہ کسی اور کو ملے؟ دیکھیے، انشورنس کا جو بنیادی نظام ہے ملک میں وہ ربا، غرر، قمار کی بنیاد پر ہے. اس لیے انشورنس کے پورے دروازے کو گویا حلال اور جائز نہیں کہا گیا ہے. مجبوری کے درجے میں ہیلتھ کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. لائف کا مسئلہ جو ہے کہ لائف کے بعد ظاہر ہے کہ لائف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک نظام بنایا ہوا ہے اور اس نظام کے تحت جو ہے اس کی سہولیات ہے، اس لیے لائف انشورنس کی کسی نے کوئی اجازت نہیں دی ہے، یہ تو ہیلتھ انشورنس کی مختصر اور محدود شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔ شکریہ۔